عیسائیت کی نشانی ہے ہی نہیں. اور ایک ریسرچ کیا گیا تھا ایک شخص نے ریاض میں اس کے اوپر ہی, اسے کہیں یہ نہیں ملا کہ ٹائی عیسائی کی نشانی ہے. یہ تو ہمارے مسلمان جو ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے یہ کہتے یہ ٹائی اور کوٹ اگر آپ کہتے ویسٹرن کلچر مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن یہ کہنا کہ عیسائی کی نشانی ہے بالکل غلط ہے, بالکل بے بنیاد ہے. کہیں بھی بائبل میں ذکر نہیں. آپ ابراڈ جائیں گے تو ہندو بھی کوٹ ٹائی پہنتا ہے, مسلمان بھی پہنتا ہے, کرسچن بھی پہنتا ہے. یہ ہمیں غلط فہمی ہے کچھ مسلمانوں کو. اور جب آپ یہ عرب لوگ جو توپ پہنتے ہاتھ اوپر کرتے ہیں, توپ اگر پہنا ہوا انسان اور ہاتھ اوپر کرتا ہے وہ تو لگتا ہے کراس جیسا, لیکن تھوڑی توپ عیسائی مذہب میں نشانی ہے عیسائیت کی, وہ توپ پہن سکتا ہے. لوگ بولتے شرٹ مت پہنو, کرتا پہنو. قمیص عربی لفظ ہے شرٹ کے لیے. قمیص کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ ہے. سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 کرتے کا ذکر ہے ہی نہیں, قمیص کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کیا ہے جانتے یوسف علیہ السلام بھاگتے اور پیچھے سے شرٹ پھٹ جاتا ہے, اس کا ذکر ہے, کہانی ہے یوسف علیہ السلام کی. قمیص کیسا تھا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, بٹ قمیص کا ذکر ہے. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ شرٹ کوٹ ٹائی. آپ کوئی بھی کلچر کو فالو کر سکتے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. وہ کلچر اگر شریعت کے خلاف ہے تو آپ فالو نہیں کر سکتے. اگر یہ ویسٹرن کلچر ہے کوٹ پہننا شریعت کے خلاف ہے تو حرام ہے, شریعت کے خلاف نہیں تو مباح ہے. لیکن اور ایک کلچر ہے ویسٹرن کلچر میں شارٹس پہننا, یہ کلچر شریعت کے خلاف ہے کیونکہ مرد لوگ کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک. تو اگر میں کہوں کہ ویسٹرن کلچر فالو کر کے شارٹس پہنوں گا تو حرام ہو جائے گا کیونکہ شریعت کے خلاف ہے. لیکن شریعت میں کہیں نہیں لکھے ٹائی مت پہنو کوٹ مت پہنو. تو ٹائی اور کوٹ پہننا مباح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مستحب ہے, مستحب نہیں, فرض بھی نہیں, مستحب بھی نہیں, مباح ہے. پہننے کا ہے تو پہنو, مت پہننے کا ہے مت پہنو. اچھا لگتا ہے پہنو, نہیں لگتا ہے چھوڑ دو. میں تھوڑی زبردستی کر رہا ہوں. اور میں بھی ہمیشہ نہیں کوٹ ٹائی پہنتا ہوں کیونکہ میں سیٹلائٹ پہ آتا ہوں اور مختلف ممالک میں میرے پروگرام جاتے ہیں, اور ویسٹرن کنٹری میں کوٹ ٹائی ایک فارمل ڈریس ہے, تو اور کئی غیر مسلم مجھے دیکھتے ہیں, اسی لیے میں پہنتا ہوں. یہ اسلام میں مباح ہے, آپ کو پسند ہے تو پہنو, نہیں پسند تو مت پہنو, لیکن کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ حرام ہے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. آپ سب کی طرف سے, اس کیمپس کے سب ذمہ داروں کی طرف سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ جو مجمع جمع ہے بہت ینگ لوگ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پونا سے بھی کوئی ذاکر نائک تیار ہو. ایسے بچے جو دل میں سمجھتے ہیں کہ کچھ کرنا ہے, نالج کو حاصل کرنا ہے, کمپیریٹیو ریلیجن کا سٹڈی کرنا ہے, اور اس ملک میں جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے, ان کی زندگی کو چلانے کے لیے ہمارے کیمپس سے پوری مدد کی جائے گی. ان لفظوں کے ساتھ ذاکر نائک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیوالی کی اور عید کی چھٹیاں رہنے کے باوجود اتنے نوجوان اتنی بڑے پیمانے پہ اور آخری منٹ تک رکے ہیں. ورنہ میں دیکھتا ہوں جمعہ کی نماز ہو یا اور دوسرے نماز ہو, دعا کب ہوتی اور کب ہم نکلتے. ایسے بیک گراؤنڈ کے اوپر جب آپ بول رہے تھے, کیونکہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, لاجک کی بات کر رہے ہیں, حقیقت کی بات کر رہے ہیں, اور میں ان لفظوں کے ساتھ آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلے سال واپس ملیں گے, اس سے دگنی تعداد میں ملیں گے, اور امن کا پیغام پورے ہندوستان میں آپ کے ذریعے ہم پھیلانے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. هاديا للعقول رب تم